بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. مسجدیں اللہ تبارک و تعالی شانہ کی عبادت اور اس کی بندگی کے لیے قائم کی جاتی ہیں. ہر قوم میں بندگی کے لیے کچھ جگہ مختص کی جاتی ہیں اور وہاں اس کو بندگی کے لیے صاف ستھرا رکھا جاتا ہے اور اس میں عبادت کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی شانہ نے بھی جب یہ کائنات بنائی اور اس میں انسانوں کو بسایا تو کائنات کا سب سے پہلا گھر وہ عبادت کے لیے بنایا گیا اور مکہ مکرمہ میں بنایا گیا. قرآن میں کہا گیا ہے: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين. عرب کے قبائل کی مختلف لغتیں ہیں. بعض لوگ میم کو با کہتے ہیں اور بعض لوگ جیم کو گاف کہتے ہیں. تو مختلف ان کے اپنے لہجے ہیں. عام طور سے ام القریٰ کا نام مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے، لیکن قرآن نے جس لغت میں اس کا ذکر کیا ہے وہ با والوں کا ہے، اس لیے بکہ کہا. بکہ اور مکہ ایک ہی چیز ہے. بعض لغت اہل زبان کی زبان سے میم کے جگہ با نکلتا ہے، اس کا بھی اعتبار کرتا ہے قرآن کریم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک. بکہ مبارکہ یعنی مکہ مکرمہ، اس میں جو گھر ہے یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے اور اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے بنایا گیا. اور یہ مرکز ہدایت بھی ہے، اس لیے ہدی للعالمین ہے. سارے عالم کے واسطے توحید کا مرکز ہے اور ہدایت کا داعی ہے. وہ مسجد ہے، کعبۃ اللہ مسجد ہے. علماء محققین فرماتے ہیں اصل مسجد حرام جو ہے، اصل مسجد کعبۃ اللہ ہی ہے. کعبۃ اللہ مسجد ہے اور کعبۃ اللہ کے باہر جو ہے وہ مسجد کا صحن ہے، مطاف. اس کے بعد مسجد ہے. اب مسجد بعد میں بنائی، وہ پہلی مسجد نہیں ہے جو بعد میں بنائی گئی ہے. وہ مسجد پہلی مسجد وہ ہے جس کا نام بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ. للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ پہلا گھر ہے جو اللہ نے بنایا. اس میں وہ پہلی مسجد ہے جو بندوں کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے اور اس کے آگے جھکنے کے لیے بنائی گئی ہے. اس کے بعد
پھر جہاں جہاں انسانی آبادی ہوئی ان کی روحانیت اللہ کے آگے جھکنے کا تقاضا کرتی رہی اور وہ وہاں پر عبادت گاہ بناتے رہے۔ مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہا جاتا ہے کیونکہ ہم سجدہ کہیں نہیں کرتے، ایک ہی جگہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اور یوں نماز پڑھنے کے لیے پہلے زمانے میں مسجد کے علاوہ کوئی جگہ جائز نہیں تھی کہ وہاں نماز پڑھی جائے۔ پچھلی امتوں کو مسجد ہی میں نماز پڑھنا پڑتا، اور اب بھی اہل کتاب عبادت گاہ ہی میں عبادت کرتے ہیں، ہر جگہ عبادت نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کے اللہ کی طرف سے بھی، یہود و نصارہ پہلے مسلمان ہی تھے تو ان لوگوں کے لیے بھی مختص تھی، عبادت گاہ میں ہی نماز پڑھ سکتے تھے۔ اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ ان کی امت کے لیے روئے زمین کو عبادت گاہ بنایا گیا ہے، مسجد بنایا گیا ہے، یعنی نماز پڑھ سکنے کی اجازت دی گئی، کہیں پڑھ سکتے، مسجد ہی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن مسجدیں بنائی گئی ہیں نماز پڑھنے کے واسطے، سجدہ کرنے اور عبادت کرنے کے واسطے، اور اس میں ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ امت قیامت تک کے لیے ہے، اس کا دین قیامت تک کے لیے ہے، اور امت پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، اور امت کی تعداد تمام امتوں سے کہیں زیادہ ہے، تو ان کے لیے مشقت ہو سکتی تھی کہ مسجد خاص کر دی جائے ان کے لیے۔ اس لیے خصوصی طور پر اس امت کو اجازت دی گئی، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، روئے زمین کو، پوری روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دو صفتوں سے خاص کر دیا ہے۔ ایک یہ کہ وہ سجدہ گاہ بن سکتی ہے، کہیں بھی سجدہ کرو اور کہیں بھی نماز پڑھ لو، پاک ہونا شرط ہے، بس جگہ پاک ہو اور کہیں بھی پڑھ لو۔ اور اس کی پاکی بھی اتنی آسان رکھ دی گئی ہے کہ اس جگہ زمین پر ناپاکی گرے، سوکھ جائے تو زمین پاک، اس کو دھو اور 3 مرتبہ پانی ڈالو اور یہ کرو، یہ سب کچھ نہیں، زمین سوکھ جائے پاک ہو گئی، تو اس کو پاک کر دیا، پاکی کو بھی آسان کر دیا، اور پوری زمین کو سجدہ گاہ بنایا۔ دوسری خصوصیت یہ تھی وہ طہورا، طہور طا کے پیش کے ساتھ پاکی کو کہتے ہیں، اور طا کے زبر کے ساتھ پاکی حاصل کرنے کے ذریعے کو کہتے ہیں۔ تو جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اس کو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دو چیزوں کو اللہ نے طہور بنایا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان طہورین سے پیدا ہوا، 2 پاک چیزوں سے پیدا ہوا، ایک پاک چیز پانی ہے، دوسری پاک چیز مٹی، یہ بھی طہور ہے، یہ بھی طہور ہے، یعنی خود پاک ہونا کا بہت سی چیزیں ہیں جو خود پاک ہیں، لیکن یہ خود پاک ہونے کے علاوہ دوسرے کو یعنی انسان کو پاک کر سکتے، جیسے پانی سے آپ اپنی نجاست حکمی کو دور کر سکتے ہیں۔ وضو کی ضرورت ہے، پانی نہیں تو پھر مٹی ہے، تیمم کرو اور آپ کی نجاست ختم، پاک کرنے والی چیز۔ غسل کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے یا پانی مضر ہے یقینی طور پر، تو پھر پانی کی جگہ آ جائے گی مٹی، تیمم کر لو، غسل بھی ہو گیا، اور تیمم کر کے نماز پڑھو، تیمم کر کے نماز پڑھاؤ۔ ایک صحابی نے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سفر میں سخت جاڑا اور سردی، نہانے کی حاجت ہو گئی، اس لشکر میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے، انہوں نے تیمم کیا، چونکہ وہ امیر تھے تو امام بھی تھے، نماز پڑھائی۔ بعد میں یہ بات حضور علیہ السلام کے سامنے آئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جی تم نے تیمم کر کے نماز پڑھائی؟ کہا یا رسول اللہ سخت سردی تھی،
اب مجھے نہانے کی حاجت تھی، نہاتا تو ہلاکت کا اندیشہ تھا، اور قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تو میں نے اس قرآن کی آیت کو سامنے رکھا اور بجائے غسل کے تیمم کر لیا، اور چونکہ امام تھا تو نماز پڑھائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر نکیر نہیں فرمائی اور اس کو غلط نہیں قرار دیا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ آدمی کے لیے پانی موجود نہ ہو یا ہو مگر مضر ہو، اب سفر میں نہ گرم کر سکتا، نہ گیزر، نہ چولہا، نہ کچھ، اب بعض دفعے بعض علاقوں میں سردی اتنی سخت ہوتی ہے آج بھی کہ ان علاقوں کے اندر اکڑ جانے کا خطرہ اور اندیشہ ہوتا ہے، تو اسلام نے کہا کہ متبادل ہے اس کے واسطے۔ متبادل کیا ہے؟ ایک طہور پانی ہے اور ایک طہور نہ ہو تو دوسرا طہور مٹی، اس سے فائدہ اٹھا لو، اور دونوں کا تیمم ایک ہی ہے۔ ایک صحابی کو، دو صحابی کو سفر کے اندر نہانے کی حاجت ہو گئی، ایک نے تو نماز نہیں پڑھی کہ بھئی ناپاکی میں نماز کیسے پڑھیں گے، اور ایک نے مٹی میں کپڑے اتار کے پورا سر سے پیر تک لوٹ پوٹ ہو کے تیمم کیا اور انہوں نے نماز پڑھی۔ دونوں کا قصہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم کو پتہ نہیں تھا تیمم کر کے نماز پڑھنی چاہیے تھی، نماز کیوں قضا کر دی؟ اللہ نے دوسری پاکی رکھی ہے، اس پاکی سے حاصل کر لیتے۔ اور ان سے کہا کہ یہ اتنا سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بس ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارتے اور چہرہ مل لیتے اور ایک دفعہ ہاتھوں کو مل لیتے، بس ختم۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلا دیا کہ وضو والا تیمم بھی وہی ہے، غسل والا تیمم بھی وہی ہے، اور اگر ضرورت ہو تو جیسے پانی طہور ہے، ماء طہور ہے، ایسے ہی عرض بھی طہور ہے۔ جعلت لی، میرے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے کسی امت کے لیے، کسی امت کو یہ خصوصیت نہیں دی گئی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 باتوں میں میں دوسرے نبیوں پر فضیلت دیا گیا ہوں، یعنی 6 ہی نہیں ہیں لیکن ایک موقع پہ 6 بیان، ورنہ فضیلت تو حضور علیہ السلام بہت چیزوں میں دیے گئے ہیں انبیاء علیہ السلام سے، 6 7 8 کی بات نہیں ہے، سینکڑوں۔ بعض علماء نے بتایا وہ صرف نبی کی خصوصیت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس میں ایک یہ بتایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری روئے زمین نماز پڑھنے کے قابل بنا دی گئی، کہیں نماز پڑھو۔ یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کشتیوں میں نماز پڑھنے کا باب قائم کیا اور اس کے لیے احادیث لائی، اور سب معلوم ہے کہ پانی کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کہ پانی زمین پر ہے، آدمی کشتی کے اندر جا رہا ہو، نیچے سب پانی، اب اس کشتی کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے، اور نماز پڑھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے وہاں پر بھی۔ اسی طریقے سے فضا میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ ہوائی جہاز میں جا رہا ہو اور وہاں پر نماز پڑھنے کی اس کے لیے سہولت ہو تو سہولت کے سے نماز نہیں چھوڑ سکتے، لیکن تنگی ہو اور سہولت نہ ہو اور مشکل ہو تو پھر اس کے حکم ہیں۔ فقہا نے فرمائے ہیں کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ نمازی کی مشابہت اختیار کر لے اور بعد میں نماز پڑھ لے۔ تو سہولتیں تو دی گئی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مسجد جو خاص بنائی جاتی ہے، اگرچہ کہ روئے زمین پہ کہیں پڑھ لو، کاشتکار اپنے کھیتوں میں پڑھ لے، اسی طریقے سے مزدور جہاں مزدوری کر رہا ہو وہاں پر پڑھ لے، آج کل آفیسوں میں زیادہ وقت نہیں ملتا، کہیں جا نہیں سکتے، مسجد تک پہنچ نہیں سکتے، وہیں پڑھ لے نماز، جہاں موقع مل جائے پڑھ لے، چھت پہ پڑھ لے اور تخت پہ پڑھ لے، زمین پر پڑھ لے، زمین کی جنس سے کوئی بھی چیز ہو اس کے اوپر آپ نماز پڑھ لیں۔ نماز پڑھنا مسجد میں مگر فضیلت کی بات ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر جماعت سے نماز پڑھی تو چاہے کہیں پڑھی گئی ہو 25 گنا یا 27 گنا اجر اس کو ملے گا۔ ایک نماز پڑھے گا، اکیلا پڑھے گا تو اکیلے کا ثواب ملے گا اس کو۔ صلاۃ الفض، ایک نماز میں
ایک ہی اکھیرا ملے گا ثواب. اگر ایک شخص کو بھی لے کر جماعت کر لیا تو 25 گنا یا 27 گنا اس کو اجر و ثواب ملے گا جماعت کی نماز پڑھنے کی وجہ سے. اور 27 گنا کیوں ملتا ہے؟ تو مقاصد شریعت کے جاننے والوں نے بہت سی حکمتیں بیان کی، ہم اس کے جاننے کے محتاج بھی نہیں. ثواب ملتا ہے، یہ پکی بات ہے، یقینی بات ہے. احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے ایک شخص پڑھے 2 کو کسی طرح کر دے. یہاں تک کہ علماء نے فرمایا دوسرا کوئی مصلی نہ ملے تو ایک بچے ہی کو اپنے ساتھ ملے، وہ بچہ اس کے ساتھ میں کھڑے ہو جائے تو اس کی بھی جماعت 25. اب نماز 25 گنا ہو گیا تو 25 گنا. بچہ نہ ملے تو کسی اپنے محرم کو، محرم پہلے جاننا چاہیے کہ کس کو کہتے ہیں. بہت سے مسلمان ہیں جن کو محرم نہیں معلوم، نہ محرم نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم، کیونکہ اب سماج میں نہ پردے کا مسئلہ ہے نہ کوئی احکام کا مسئلہ رہ گیا ہے. جو جیسے جینا ہے جیے، ایسا ہو گیا ہے سماج. محرم جاننا چاہیے کہ محرم کس کو کہتے ہیں شریعت. محرم کو لے کر نماز پڑھ لے تو جماعت کی ہو جائے گی اس کی نماز. بچے کو لے کر نماز پڑھ لے تو جماعت ہو جائے گی، یا کوئی اور بڑا مل جائے تو اچھا ہی ہے، لیکن کم سے کم 2 سے جماعت ہو جائے گی. 3 اعلیٰ درجے کی جماعت ہے، کیونکہ جماعت جمع ہے، اس کا اطلاق 3 افراد پہ ہوتا ہے، اس لیے 3 کو لے کر پڑھے. حضور علیہ السلام نے 2 کے ساتھ پڑھی ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھے اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کے گھر کی باری تھی تو حضرت میمونہ کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی گھر میں سو گئے تھے. وہ چھوٹے تھے، نابالغ تھے. حضور علیہ السلام اٹھے تو انہوں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیا. اب پھر حضور علیہ السلام نے جو کیا وہ انہوں نے کیا. ان کا بیان یہ ہے کہ آپ نے جو کیا تو میں نے وہ کیا. آپ اٹھے، اٹھنے کے بعد چہرہ مل لیا، میں نے بھی چہرہ مل لیا. پھر آپ نے کچھ ذکر کیا، میں نے بھی کیا. آپ کھڑے ہوئے مشکیزے کے پاس گئے اور وہاں مختصر سا وضو بنایا، میں نے بھی ویسے وضو بنا لیا. آپ نے نماز کی نیت باندھ لی تو میں نے بھی نماز کی نیت باندھ لی. لیکن میں آپ کی بائیں طرف تھا تو آپ نے اپنا دست مبارک میرے سر پہ رکھ کر پیچھے سے داہنی جانب کر لیا مجھے. تو وہ بچے کو لے کے بھی پڑھ لی نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت سے نماز پڑھ لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ذوق عمل کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ اپنے سینے مبارک سے چمٹا کر ان کے لیے علم اور فقہ کی دعا فرمائی. اور پھر وہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ صحابہ کرام میں اتنا تفقہ رکھنے والا کوئی اور نہیں تھا جتنا ابن عباس. عمر میں چھوٹے تھے سب سے، لیکن علم میں دوسروں سے سب سے بڑھ گئے، کیونکہ نبی کی دعا ان کو مل گئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی تھی. تو اس طرح جماعت سے نماز پڑھیں تو ثواب ملتا ہے. اور لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا مرتبہ تو پھر بھی حاصل نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ہیں کہ جماعت یہاں بھی کر لیں گے، جماعت یہاں بھی کر لیں گے. کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے. کوئی وقت ایسا ہو جائے کہ بھئی آدمی مسجد کی جماعت نہیں پا سکتا یا نہیں پہنچ سکتا، یا کہ کوئی زیادہ اہم ضروری کام میں ہے تو جماعت کر لے. ثواب بجائے 1 کے 25 گنا مل جائے گا. اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے، اس فائدے کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس لیے علماء نے فرمایا 1 ملے تو 1 سے ہی کر لو جماعت، بچہ ملے تو بچے ہی سے کر لو. وہ بھی نہیں ہے، گھر میں پڑھ رہے ہیں تو محرم ہے تو محرم کو لے لو اور محرم کے ساتھ پڑھ لو. لیکن جماعت سے پڑھ لو، کیونکہ 25-24 گنا کو چھوڑ دینا کوئی سمجھدار آدمی مسلمان تو نہیں کر سکتا ایسا کہ بلا وجہ 24 گنا کو چھوڑ دے. تو یہ ثواب جماعت سے کہیں پڑے مل جائے گا، لیکن مسجد کا ثواب پھر بھی نہیں ملے گا. مسجد کی فضیلت پھر بھی حاصل نہیں ہوگی. اب اگر مسجد جا کر ہم نماز پڑھیں تو کتنا بڑھے گا؟ تو اس کا تو کوئی ذکر نہیں، کیونکہ جتنی حدیثیں ہیں اس میں اکیلے پڑھنے اور جماعت سے پڑھنے کا فرق بتایا گیا. مسجد والی فضیلت اس میں نہیں بتائی گئی. مسجد کی فضیلت مسجد تک پہنچنے کے فضائل بیان کی گئی.
مثلا ایک حدیث میں ہے کہ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، جو لوگ مسجدوں کو اندھیرے میں جاتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، فجر کی نماز کے لیے مسجدوں کو جا رہے ہیں، اندھیرے کا وقت ہوتا ہے، تو جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں کو جاتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن وہ اندھیرے میں نہیں ہوں گے، نور کامل ان کے ساتھ ہوگا، پوری روشنی کے ساتھ پل صراط پر ہوں گے، پوری روشنی کے ساتھ، جہاں جہاں اندھیرا ہوگا، قبر میں اندھیرا ہوگا اور حشر میں اندھیرا ہوگا اور پل صراط پر اندھیرا ہوگا، جہاں اندھیرا ہوگا دوسرے لوگ اندھیرے میں ہوں گے، لیکن اندھیروں میں مسجدوں کو جا کر نماز پڑھنے والے وہ اندھیرے میں نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ روشنی ہوگی، وہ اپنی روشنی لے کر چل رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو شخص نماز کے ارادے سے وضو بنا کر گھر سے چلے تو راستے میں جتنے قدم چلے گا ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی یا ایک گناہ مٹایا جائے گا۔ اب آدمی جتنی دور سے آئے، جس کو جہاں سے توفیق ہو جائے مسجد آنے کی، بنو سلمہ کے مکانات مسجد سے دور تھے، مسجد کے قریب میں کچھ پلاٹنگ ہوئی اور وہ بک رہی تھی مسجد نبوی شریف کے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنا خیال ظاہر کیا کہ ہم کو بہت دور سے نماز پڑھنے کے لیے آنا ہوتا ہے، ہمارا محلہ بہت دور ہے، تو یہاں پلاٹنگ ہو رہی ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں مسجد کے قریب میں لے لیں اور وہاں بیچ دیں گے اپنا گھر، یہاں بنا لیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جہاں ہیں وہیں پر رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے مسجد کے قریب آنے کی، مسجد کے قریب آنا کوئی فضیلت کی چیز تو نہیں ہے، البتہ تم وہاں سے آ رہے ہو تو جو اجر مل رہا ہے وہ گھٹ جائے گا تمہارا، یہاں آ جاؤ گے 2-3 قدم میں مسجد میں آ جاؤ گے، 10-20 قدم میں آ جاؤ گے، اب جس بستی سے آ رہے ہو اس بستی سے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے یا ایک گناہ مٹایا جاتا ہے یا دونوں ہوتے ہیں، روایات مختلف ہیں۔ تو اگر صرف نیکی بھی لکھی جاتی ہوگی تو 5 نمازوں کے لیے جتنے قدم بڑھیں گے اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر گناہ مٹتا ہوگا صرف تو ہمارے گناہ مٹتے چلے جائیں، ایک ایک قدم پر یہ کچھ کم کامیابی ہے اور بڑے کام کی چیز ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاں رہتے ہو وہیں پر رہو۔ شارحین حدیث نے کہا اس میں ایک اور مصلحت بھی تھی، وہ یہ تھی کہ ان علاقوں میں مسلم آبادی کی ضرورت تھی، وہ مدینہ منورہ کی آبادی کے لیے تحفظ کا ذریعہ تھا، تو یہ حکمت عملی بھی تھی حضور علیہ السلام کی کہ وہاں سے مسلمان بستی اٹھا دیں گے تو وہ مناسب نہیں ہے وہ اس جگہ سے بستی اٹھا لینا، جیسے ہم لوگ سوچے سمجھے بغیر ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں، اور سوچتے سمجھتے نہیں کہ اس طرح سے اپنی بستی خالی کر دینا حکمت کے مطابق ہے یا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے حکمت نہیں سمجھا کہ وہاں سے مسلم بستی ہٹ جائے، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہیں رہو، ثواب مل رہا ہے نا، ثواب حاصل کرو اور وہیں سے آیا جایا کرو، وہیں بسے ہوئے اچھی جگہ پر ہو، ٹھیک مقام پہ ہو، وہی رہو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو خیر ہر ہدایت میں حکمتیں ہیں اور بہت حکمتیں ہیں، اب علماء اس میں ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، کھوجتے ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ فضیلت پھر مسجد کی کیا ہے، یہ مسجد جانے آنے کی فضیلت ہے، اور جماعت کی نماز تو یہاں پڑھو تو اتنی ہے، گھر پڑھو تو اتنی ہے جماعت سے، تو پھر خاص مسجد کی فضیلت کیا ہے؟ تو بعض محققین نے، بعض حدیث کے شارحین نے یہ بتایا ہے کہ اکیلی نماز اور جماعت کی نماز میں جو فرق ہے وہ ثواب کی زیادتی تعداد کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، اور مسجد کے باہر کی نماز اور مسجد کے اندر کی نماز کا جو فرق ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے، کہ باہر کی نماز کی شان کچھ اور ہے، اب مسجد میں ادا کی جانے والی نماز کی شان اور اس کی کیفیت اور اس کی روحانیت میں ترقی وہ الگ چیز ہے، وہ نہیں مل سکتی چاہے جماعت ہی سے باہر پڑھ لی جائے، پھر بھی نہیں مل سکتی، وہ مسجد میں آنے کے بعد ہی مل سکتی ہے۔ اس لیے مسجد کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور مسجد کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بلا سخت مجبوری کے مسجد کی جماعت کو آدمی ترک نہ کرے، اور اگر مجبوری سے مسجد کی چھوڑے تو کم سے کم جماعت تو ترک نہ کرے۔ اب بالکل ہی کوئی ایسی بات ہو جائے کہ اب کوئی صورت نہیں بنتی
تو اکیلا نماز پڑھے، وہ ہارے درجے کی چیز ہے، آخری درجے کی چیز ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اس کی ہدایت دی ہے۔ یہ مسجد کے آداب۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مسجد بنائی گئی۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ نے جو وہاں پہلی تعمیر کرائی وہ مسجد کی تعمیر کرائی، اس کے بعد اپنے حجرات کی تعمیر کرائی، پہلے مسجد کی۔ اور آپ اکیلے آئے تھے، فیملی کو ساتھ نہیں لائے تھے، تو اب ابو ایوب انصاری کے گھر میں مقیم رہے اور مسجد کا پہلے بندوبست کرایا بستی میں۔ ایک جگہ تھی، حضور علیہ السلام نے انصار سے کہا کہ اس جگہ کا مجھ سے سودا کرو۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ یہ ہم نے آپ کو دے دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسے لینا نہیں چاہ رہا ہوں، میں سودا کر کے لینا چاہ رہا ہوں۔ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ حضور علیہ السلام نے ان یتیم بچوں سے سودا کرا کہ حضرت ابو بکر سے قیمت دلوا دی اس نے۔ وہاں پر کچھ کھجور کے درخت تھے، کچھ مشرکین کی قبریں تھیں، اور کچھ کھڈر تھے، پرانے مکانات جو ڈہ گئے تھے، مٹ گئے تھے، ایسے کھڈر تھے۔ ان سب کو برابر کر کے لیول کر دیا گیا، قبریں اکھاڑ کر کے وہ دوسری جگہ پھینکوا دی گئی، اور کھجور کے درخت کاٹ کے اسے تعمیر میں لے لیا گیا۔ اور وہاں پر حضور علیہ السلام نے مختصر سی سیدھی سادی مسجد بنوائی۔ اس مسجد کے بنانے کے بعد حجرات تعمیر کرائے، پھر فیملی کو مکے سے بلوایا اور ان کو یہاں پر اپنے گھروں میں رکھایا۔ تو پہلا کام اللہ نے جو کیا روئے زمین پر وہ مسجد کی تعمیر۔ اب پہلا کام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار الہجرہ میں جو کیا وہ مسجد کی تعمیر کرنا۔ اسی طریقے سے مساجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ہیں، سجدہ گاہ ہیں۔ اس کا نام عبادت گاہ بھی نہیں رکھا جاتا، اس کا نام مسجد ہے، عہد اول سے لے کے آج تک۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے بھی اب تک اس کا نام مسجد ہے، کیونکہ یہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ نماز اللہ کے آگے، اللہ کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اور مومن اپنے جبین نیاز کو سوائے اللہ کے اور کسی کے سامنے نہیں جھکاتا۔ اس لیے صرف ہماری نماز میں سجدہ ہے، اللہ کے آگے سجدہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہمارا کوئی سجدہ نہیں ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہم جا کے سجدہ کریں۔ اس لیے اسی کا نام مسجد ہے، مسجد۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدیں سب اللہ کی ہیں، سجدوں کا حق صرف اللہ کا ہے، پس تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، یعنی اس سجدہ بھی مت کرو، کسی اور کو نہیں۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، اور عبادت میں سجدہ رکھا گیا ہے، نماز والی عبادت میں سجدہ رکھا گیا، وہ سجدہ کرو، اللہ کے سامنے سرو سجود ہو جاؤ۔ کبھی انسان وفور جذبات سے، اللہ کے تشکر سے، اللہ کے احسانات کے تصور سے اگر اللہ ہی کے لیے خارج نماز میں بھی سجدہ ریز ہو جائے تو وہ سجدہ بھی اللہ کا ہے، اللہ ہی کے لیے وہ سجدہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی دوسرے کی تعظیم و احترام کے لیے اسلام میں سجدہ نہیں رکھا گیا۔ وہ رستہ کھولتا تھا شرک کا، اس لیے اس رستے کو نبی نے بند کر دیا۔ پہلے لوگ گڑبڑ کرتے تو نبی آ کے درست کر لیتے تھے، اب جب نبی نہیں آنا ہے تو ایسا کوئی کام رکھا ہی نہیں گیا اسلام میں کہ گڑبڑ کا رستہ کھلے، ایسا کوئی کام اسلام میں رکھا ہی نہیں گیا، تاکہ یہ دین ہمیشہ قیامت تک اس دین کی پہچان توحید خالص ہو جائے، یہ اس دین کی پہچان ہو جائے، توحید خالص اور اتباع سنت، یہ دین کی پہچان بناتی ہے۔ اس لیے اسلام میں، شریعت میں ہر اس چیز کو مٹایا گیا، اچھی بھی تھی تو ختم کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ رستہ کھول سکتا تھا توحید کو متاثر کرنے کا، یا اتباع سنت کو متاثر کر کے بدعات کا دروازہ کھول سکتا تھا۔ اس وجہ سے اسلام میں سب دروازے بند کر دیے گئے، نہ بدعات کا دروازہ کھل سکتا ہے، نہ دین اسلام کو صحیح طریقے پر اختیار کرو تو شرک کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ یہاں توحید کامل اور اتباع سنت، اور کچھ نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ ہمیں دیا گیا۔ اور ان مسجدوں کے آداب بتائے گئے، اتنے آداب ان مسجدوں کے بتائے گئے ہیں کہ حدیث کی کتابیں مستقل آداب المساجد سے بھری پڑی۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں
اور چیزوں سے پہلے مسجد کے آداب بیان فرمائے. مسجد کے آداب بہت تفصیل سے بیان فرمائے. مسجد کا کتنا ادب ہے, مسجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہے. جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی, نہیں دوبارہ تعمیر کی, نئی تعمیر, اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے انہوں نے اپنے اس عمل کو پیش کیا کہ اللہ اس کو قبول کر لیجئے, آپ کے حکم سے ہم نے اس کو بنا دیا ہے, تعمیر کر دیا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو وحی بھیجی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے مسجد تو بن گئی ہے, لیکن اب اس مسجد کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیے. ان طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. کیونکہ مسجد یا تو طواف کے لیے ہے, بیت اللہ کی مسجد یا تو طواف کے لیے ہے, یا اعتکاف کے لیے ہے, یا نماز کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان طہرا, آپ دونوں مل کر میرے گھر کو کن کے لیے پاک صاف رکھیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیے. یہ حکم ہے. اب تو مسجد کے ذمہ دار اور کمیٹیاں اعتکاف کرنے والوں سے گھبراتے ہیں, کیونکہ پاک صاف رکھنا پڑتا ہے. وہاں حکم پیغمبروں کو دیا گیا ہے کہ نمازیوں کے لیے پاک صاف رکھو. حکم ان طہرا, آپ دونوں, ایک ابراہیم ہے ایک اسماعیل ہیں. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہے ہیں مسجد میرا صاف رکھو, میرا گھر صاف ستھرا رکھو. تم دونوں متولی ہو, تم دونوں مل کے اس کو صاف ستھرا رکھو. اللہ ان کو اس کا حکم دے رہے. کس کے لیے صاف ستھرا رکھو؟ طواف تو دوسری مسجدوں میں ہوتا نہیں, کہیں بھی نہیں ہوتا, صرف وہی ہوتا ہے اور اسی مسجد کا ذکر چل رہا ہے. تو فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیے اس کو. یہ عبادتیں یہاں ہوتی ہیں. ان عبادتوں کا انتظام آپ دونوں کی ذمہ داری. حضرت ابراہیم کرتے رہے, پھر حضرت اسماعیل کرتے رہے, پھر ان کی آل اولاد, اور آج تک الحمدللہ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے ایسا انتظام ہے کہ دنیا میں کہیں اس کا تصور نہیں ہو سکتا. ایسا انتظام ہے حرمین شریفین کا, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, وہ آسمانی نظام. ورنہ اب تو سلاطین کو نہ نماز سے دلچسپی ہے نہ مسجد سے دلچسپی ہے. وہ تو ایک نظام ہے اللہ کا. اللہ اپنے گھر کا انتظام خود کرتا ہے, کسی سے بھی کروائے گا. اگر مسلمان نہیں کرے گا تو ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاسق, کسی کافر سے, کسی فاسق سے اللہ تعالیٰ کروا لے گا. اللہ محتاج نہیں ہے اس کا. اللہ نے پہلے اعلان کر دیا کہ ہم جس سے چاہیں گے کرا لیں گے, آپ ہی کریں کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں آپ کریں تو آپ کی سعادت ہے, کہ ایمان والوں نہیں تو اور کون کرے گا. تو ان مسجدوں کا احترام بہت ضروری ہے, ان مسجدوں کی صفائی ستھرائی بہت ضروری ہے, ان مسجدوں کو پاکیزہ رکھنے کا ضروری ہے. حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو قبلے کی دیوار پر آپ کو بلغم نظر آیا. پتہ نہیں ایسے دیہاتی لوگ بھی آ جاتے تھے, مدینہ مارکیٹ تھا, گاؤں کے لوگ بھی آتے تھے اور مدینے میں کاروبار کرتے تھے, اپنا مال لاتے تھے بیچنے کے لیے اور وہاں سے خرید کے لے جاتے تھے. تو بعض بدو بھی مسجد میں آ جاتے تھے. جو لوگ حضور علیہ السلام کو زیادہ قریب سے نہیں دیکھے ہوئے تھے ان سے بعض ایسی غلطیاں ہو جاتی تھی, سیکھے ہوئے لوگ نہیں تھے بیچارے, ان سے ہو جاتی تھی. تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ مسجد میں دیوار پر بلغم پڑا ہوا ہے, کسی نے تھوک دیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خفا ہوئے, آپ کا چہرہ بدل گیا. آپ نے کہا کہ اللہ اکبر, یہ کیا کیا بھائی, کس نے کیا؟ یہ قبلے کی دیوار ہے, مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, ایسے کس نے کر دیا؟ تو حضور علیہ السلام نے, بعض روایات میں ہے کہ خود اپنے دست مبارک سے ایک کرچیف لے کر کے اس سے کھرچ کے نکالا, سوکھ گیا رہا ہوگا, آپ نے اس کو صاف کر کے نکالا. اور صاف کر کے نکال کے ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا کسی کے پاس بھائی عود مل جائے گا, دھونی مل جائے گی. تو ایک صاحب 2 ہاتھ میں بھر کر کے اپنے گھر سے بخور لے کر کے آئے. تو حضور علیہ السلام نے جلا کر اس جگہ کو دھونی دی کہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر کو کسی نے خراب کر دیا تھا تو ہم اسے پاک کریں گے, اس کو صاف کریں گے. تو حضور علیہ السلام نے کسی کو حکم نہیں دیا, خود کر کے بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے. ابھی ایسے آج کل کے زمانے میں, یعنی کسی ایک جگہ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, دنیا بھر کی بات میں کر رہا ہوں, کہ کوئی بھی مسجد کا متولی ہوگا تو وہ متولی کبھی خود کرے گا, خود نہیں کرے گا,
بلکہ دوسرے کارندوں سے کہے گا کہ صاحب یہ کیوں پڑا ہوا ہے، وہاں تنکا کیوں ہے، وہاں کچرا کیوں ہے، وہاں جھاڑو کیوں نہیں لگی، یہاں پر فنائل کیوں نہیں ڈالا گیا، پوچھے گا۔ اور یہ متولی کون ہے؟ محبوب خدا ہے، امام الانبیاء ہے۔ صحابہ سب کے سب غلام تھے، اگر چہرے سے نہیں ابرو سے بھی اشارہ کر دیتے تو 10-20 دوڑ کے آتے، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس بلغم کو کسی جاہل امتی کا صاف کیا، اور حضور علیہ السلام نے دھونی منگائی اور خود دھونی دی، اور اس کے بعد فرمایا اگر نماز میں کسی کو اچانک بلغم آ جائے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے انسان کو، تو دیکھو ادھر ادھر نہیں تھوکو، داہنی جانب بھی مت تھوکو، آگے کی طرف بھی مت تھوکو، بلکہ اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوک کر مل دو، کیونکہ وہ مٹی کی صفحے تھی، ایسے جانمادے بیچے ہوئے نہیں ہوتے تھے وہاں پر، اس لیے فرمایا بائیں پیر کے نیچے تھوک کر کے وہیں مل دو مٹی میں، کیونکہ ناپاک بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا ایک دوسری حدیث میں کہ اگر کسی کو نماز میں تھوکنے کا تقاضا ہو جائے تو نہ سامنے تھوکے نہ داہنے، بلکہ اپنے بائیں تھوک لے، یا اپنا کپڑا لے کر بتایا چادر کا کنارہ کہ ایسے لے لو چادر، اس میں تھوک لو اور ایسے مل دو اس کو، اور مگر اللہ کے گھر میں مت گرنے دو، اللہ کے گھر میں مت گرنے دو۔ اللہ کا گھر بہت احترام کے قابل ہے، یہ اللہ کی نسبت ہو گئی ہے اس گھر کو، ہے تو اینٹ پٹی کا گھر لیکن نسبت ہو گئی اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات سے ہو گئی ہے، اس لیے اس کی بہت۔ اور آگے نہ تھوکو اس لیے کہ قبلہ ہے، داہنے نہ تھوکو اس لیے کہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے، اس کا احترام ضروری ہے۔ اب بائیں طرف اس لیے تھوک لو کہ بدی لکھنے والا فرشتہ رہتا ہے، مگر مسجد میں چونکہ کوئی گناہ ہوتا نہیں ہے اس وجہ سے وہ وہاں موجود نہیں رہتا، اس لیے اب اس کے احترام کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں تھوک لو بائیں جانب، کیونکہ فرشتہ ہٹ جاتا ہے کہ میرا کیا کام ہے، یہاں بندہ نیکی کرنے آیا ہے، میرا کوئی کام ہی نہیں ہے، تو بدی والا فرشتہ ہٹ جاتا ہے، اس لیے بائیں جانب تھوک سکتے ہو، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا بائیں جانب تھوک لو۔ غرض یہ ہے کہ اللہ کے گھروں کا بڑا احترام ہے، بہت اس کی طرف سے ہم بے توجہی برت رہے ہیں۔ ہم لوگ جیسا احترام کرنا چاہیے اللہ کے گھر کا، ایسا احترام کرتے نہیں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جانتے نہیں، تعلیم بھی نہیں دیتے، ماں باپ بھی نہیں سکھاتے بچوں کو لاتے تو ہیں لیکن سکھا کے نہیں لاتے بچوں کو، اور راستے میں بتاتے نہیں بیٹا ہم کہاں جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم ہی لوگوں کو اللہ کے گھر کا احترام نہیں آتا تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں۔ اللہ کے گھر کے احترام پر بہت حدیثیں آئی ہیں، اللہ کے گھر کے احترام پر بہت آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور مسجدوں میں شور شغب کی اجازت نہیں ہے، مسجدوں میں باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں یہ مساجد کے سلسلے میں آج آپ کو ایک تمہیدی بات بتایا ہوں، اور مسجد کے آداب کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں اگر اللہ پاک نے توفیق دی تو میں آئندہ بتاؤں گا، بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ مسجد کے بعد ذمہ داروں نے مجھے بتایا کہ جو فرسٹ فلور پر نماز پڑھنے والے ہیں یہ نہ بیان سنتے ہیں نہ خطبہ سنتے ہیں، کچھ نہیں، سب باتیں کرتے ہیں، سب آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، روکنے کے باوجود کوئی نہیں مانتا۔ بچے 15 سال سے لے کے 25 سال تک کے نوجوان سب فرسٹ فلور کے اوپر ہیں، سب باتیں کرتے رہتے ہیں الا ماشاء اللہ، اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بھئی خاموش بیٹھنا چاہیے، مسجد میں آئے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، ادب سے بیٹھنا چاہیے، باتیں سنو، یہ باتیں سنو گے تو ہی ہم دین پر رہ سکیں گے۔ اگر یہ باتیں بیان کیوں کی جاتی ہیں، اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس لیے ہی تو بیان کی جاتی ہے، مسلمان کے کان میں کچھ پڑتا رہے، اور مسلمان اپنے دین سے تھوڑا تھوڑا کر کے واقف ہوتا رہے، ہر ہفتہ تھوڑی تھوڑی باتیں کان میں پڑتی رہے، اور وہ اپنے دین سے بے خبر نہ رہے، کیونکہ اب ماں باپ تو نہیں سکھاتے، کم سے کم مسجد کے خطبوں میں تو سن لے، لیکن یہ بھی نہیں سکھایا گیا کہ مسجد میں جانا کیسے چاہیے، بیٹھنا کیسے چاہیے، سننا کیسے چاہیے، اوپر بولنے والا نظر بھی نہیں آتا، نظر نہیں آنے سے بھی ایک جو ہے غفلت ہوتی ہے، یہاں چونکہ نظر آتا ہے تو کم سے کم لوگ توجہ دھیان سے سن لیتے ہیں، فرسٹ فلور پر سیکنڈ فلور پہ بولنے والا دکھائی بھی نہیں دیتا تو تھوڑا سا نفسیاتی طور پر بھی توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ کا گھر ہونے کو بار بار سوچو کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہمارے نانی کا گھر نہیں ہے، یہ ہمارے باپ کا گھر نہیں ہے، دوست کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کون؟ احکم الحاکمین، اللہ تعالیٰ کون؟ ساری کائنات کے مالک و خالق ہیں، ان کا گھر ہے، اس کو بار بار سوچو۔
اس کو بار بار سوچنے سے ہمیں احترام کی توفیق مل جائے گی. نہیں تو مسجدوں کی بے احترامی اگر غفلت سے ہو جائے تو چلو پھر بھی اللہ معاف کر دے، لیکن جانتے بوجھتے اگر مسجد کا، نماز کا، خطبے کا، بیان کا بے احترامی کریں گے تو اس میں خطرہ ہے کفر. فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کچھ لوگ شراب پیے اور شراب پینے کے بعد ایک آدمی اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو جائے اور دوسرے لوگ اس کے اطراف میں جمع ہو جائیں، پھر اس کا مذاق اڑائیں، تو ان کا یہ عمل ان کو کافر بنا دے گا. اس واسطے کہ ایسا منظر وہ مسجد کا منظر ہے کہ امام یا خطیب یا ہمارے نبی ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے اونچی جگہ پر اور لوگ اطراف میں جمع ہو کر سنتے تھے. یہ منظر مسجد کا منظر ہے، ایمان کا منظر ہے، دین کا منظر ہے. اگر شرابیوں نے ایسا منظر کا مذاق اڑایا تو کافر ہو جائیں گے. تو آج اگر ہم مسجدوں کا احترام نہیں کرتے، جانتے بوجھتے نہیں کرتے، اور مسجد میں بیان بھی ہو رہا ہے اور بک بک بھی ہو رہا ہے، جیسے مستورات کا اجتماع ہوتا ہے. مستورات کا اجتماع کی آپ لوگوں کو تجربہ نہیں ہوگا، ہم لوگوں کو تجربہ ہے. ہم جا کے بیان کرتے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی بیان کرتے رہتے ہیں، اندر دونوں کا بیان چلتے رہتا ہے. وہ سب کے سب بولتے رہتے ہیں اور ہم بھی باہر سے زور زور سے چلا چلا کے بولتے رہتے ہیں کہ جتنی بڑی آواز نکالو شاید کم پڑیں گے تو خاموش تو ہوگے. نہیں خاموش ہوتے، وہ بھی بولتے رہتے ہیں، ہم بھی بولتے رہتے ہیں. ایک جگہ اجتماع مستورات کا ہوا، شادی خانہ تھا، بیچ میں پردہ لگا ہوا تھا، ادھر مرد بیٹھے ادھر عورتیں، بیچ میں اسٹاج بنایا پردے کے پیچھے. ہم سے کہا کہ بیان کرو. اب میں بیان کرنے بیٹھا، ہم سے پہلے سے بیان چل رہا ہے پیچھے، اتنا چل رہا ہے کہ ان کی آوازیں ہماری سجائی نہیں دے رہا ہے کہ ہم کیا بولیں. تو بار بار اعلان ہوا کہ بھئی خاموش ہو جائیے، اب بیان شروع ہو رہا، اب بیان شروع ہو رہا، اب بیان شروع. بعد میں نے کہا کہ دیکھو اگر ایسا ہے کہ آپ ہی لوگ بولنا چاہتے ہو تو آپ ہی لوگ بولو، ہم سب ادب سے سن لیں گے آپ کی بات. آپ ہی لوگ بولتے رہو جو بولنا ہے. اور اگر ہماری سننا چاہتے ہو تو ذرا چپ بیٹھ جاؤ. چپ بیٹھیں گے تو سنائے گا کیسا سنانے والا. تب کہیں جا کر کے آہستہ آہستہ کچھ آوازیں ختم ہوئیں، تب بیان ہوا. تو بھائی مستورات میں تو یہ ہوتا ہے کہ مستورات بیچاری عورت وہ زبان بند رکھنے پہ قادر نہیں ہے، لہٰذا مولوی صاحب باہر بیان کر رہے ہیں، وہ اندر بیان کر رہی ہے، دونوں کا چل رہا ہے. کیا خالہ جان، کیا مامی جان، کیا ان سے سب سے انٹی پنٹی چلتے رہتا ان لوگوں کا، اپنا خیر خیریت، بہو ساس سب. ادھر بیان بھی ہوتے رہتا ہے، ادھر باتیں بھی چلتی رہتی. شب برات میں، شب قدر میں بیان ہوتا ہے، وہاں سے چٹیاں بھیجی جاتی ہیں، بعض فکر مند عورتیں بھیجتی ہیں، کہتی ہیں کہ ذرا آپ اعلان کریے، یا کوئی سننے ہی نہیں دے رہا ہے، سب بک بک کر رہے ہیں. تو کاہے کے لیے شب برات میں آئے ہیں، شب قدر میں، اس میں بھی باتیں کرتی. تو ان کو سننا تھوڑا ہی ہے، ان کو سنانا ہے. لیکن یہ نسوانیت جو ہے ہمارے نوجوانوں میں آ جائے تو بڑی تعجب کی بات ہے. بھائی نوجوان تو پہلوان ہیں، نسوانیت کہاں سے آ گئی اس کے اندر؟ کہہ رہے سب باتیں کر رہے ہیں آپس میں، اور بیان ہو رہا ہے یا خطبہ ہو رہا ہے عربی کا، تب بھی باتیں کر رہے ہیں آپس میں باتیں. ہرگز ایسا مت کرو، یہ توہین ہے، یہ اسلامی منظر کی توہین ہے، یہ اسلام کے شعار کی توہین ہے. اس سے اندیشہ ہے کہ ہمارا ایمان سلب نہ ہو جائے. اس وجہ سے مسجد کا بڑا احترام کرو. داخل ہوتے ہی تصور میں آ جانا چاہیے کہ ہم اب کسی عام جگہ پر نہیں ہیں، ہم کسی خاص جگہ پہ آ گئے. آواز بھی بلند نہیں کر سکتے، بیٹھنا بھی احترام سے ہے. یہاں اگر کسی کو لیٹنا پڑے تو لیٹنا بھی احترام سے ہے. یہاں پر نماز پڑھنے کا بھی طریقہ ہے، یہاں تلاوت کرنے کا بھی طریقہ ہے. بہت آداب ہے مسجد کے، ان آداب کو ہم نہیں جانتے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا، دعب الساجد فی آداب المساجد. مسجد کے آداب پر مستقل کتاب لکھی. اور امام بخاری نے مسجد کے آداب پر 20 عنوانات کے تحت میں آداب جمع فرما دیے ہیں، اور دوسرے محدثین نے اس سے زیادہ لکھ دیے ہیں. اور امام احمد ابن حنبل نے تو سینکڑوں حدیثیں جمع کر دی ہیں کہ مسجد کے یہ احکام ہیں، مسجد کے یہ احکام ہیں. اپنے کو کچھ پتہ ہی نہیں، ہم ہی کو نہیں، ہمارے بچوں کو ہم نے کیا سکھایا؟ جب بچوں کو بھی نہیں سکھایا تو وہ آ رہے ہیں بالکل. اب تو ہمارے بچے نوجوان ایسے ہو گئے جیسے آسمان نے پھینکا ہو اور زمین نے اپڑا ہو، اور اسی میں وہ خود سے پل گئے، ان کو کسی نے نہیں پالا. ایسے ہو گئے ہمارے بچے، کچھ نہیں. اگر کوئی کسی کے پالے ہوئے ہوتے تو کچھ تو اپنا کلچر سکھائے ہوتے، کچھ تو اپنے دین کا ان پر اثر انداز نظر آتا ہوتا. تو یہ ایسا لگتا کسی کے پالے ہوئے نہیں ہیں، یہ خود سے آسمان نے پھینکا اور زمین نے گود لے لیا اور وہ خود ہی پل گئے اور کسی نے پالا نہیں ان کو، ایسا لگتا ہے.
اللہ اللہ، ہمارے بچے بہت مظلوم ہیں. ہم نے اپنے جوانوں کو کچھ نہیں سکھایا کہ خدا کون، نبی کون، ان کی عزت کیا، ان کا مقام کیا، مسجد کا احترام کیا، بیت اللہ کا مقام کیا، کچھ بھی نہیں ہم ان کو بتائے ہوئے ہیں. اس لیے وہ کلب کو اور مسجد کو برابر سمجھتے ہیں. دونوں وہاں کلب میں جیسے دل لگی کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی آ کے یہی کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں. وہ کوئی فرق ہی نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے بس. ارے بھائی اب بیت اللہ ہے، مسجد ہے. اس حوالے سے کیا ہم نے ان کے دلوں میں احترام کے بیج بوئے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ایک تصور آ جاتا. تو یہ بڑا خسارہ ہم نے اپنی نسل کا کیا ہے. اللہ توفیق دے. بہرحال ماں باپ سکھائے ہوں نہ سکھائے ہوں، ہمارا کام ہے کہ جب تک ہمارے اللہ تعالیٰ نے زبان میں طاقت دی ہے اور بولنے کی قوت دی ہے، ہم بولتے رہیں، نبی کی باتیں پہنچاتے رہیں، اللہ کے پیغام پہنچاتے رہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم مزید آپ کو توجہ دلائیں گے. یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کتنی بری بات ہے اور اس سے کتنا بڑا خطرہ ہمارے لیے ہے. چاہے آپ مسجد کے کسی فلور پہ ہوں، ایسے بیٹھیے جیسے اللہ دکھ رہے ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے، ایسے بیٹھیے مسجدوں کے اندر. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے.